حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون۔ اور کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے، کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا، اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں، یہ مسانہ کہاں سے آیا؟ ہم تو غور نہیں نہ کرتے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا لیکن سب کا جدا جدا ہے، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا، اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا، ایسا قادر رب ہے، انگوٹھا کسی سے ملنا بڑی دور کی بات، کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا، ایسا زبردست کاریگر۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا، قدرت ہی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی۔ میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نوں پانی دیندے ہوندے نے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا۔ وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا وڈا جنگل ہے، انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے، اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں، کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ غور تو کرو، چلو غور تو کرو، اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا، یہ کنال کا حال ہوگا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھا رکھا ہے، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے، بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دے ہوں اس کو، جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت، حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت، یہ 4 دیواریں نکال دیں میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا، ہے کوئی؟ 4 دیواریں نکال دیں میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا۔ چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے، کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا۔ ارے میرا بھی تو دیکھ، نہ کسی کو مشرق کا پتہ، نہ کسی کو مغرب کا پتہ، نہ کسی کو شمال کا پتہ، نہ کسی کو جنوب کا پتہ، تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا، میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا بندے، ویکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے دے۔ یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے، سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے، کوئی دعوے دار ہو تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں گا، جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے میں بغیر بیٹری کے، بغیر UPS کے، بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا، ہے کوئی؟ اور چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو،
میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لیا. نورا وجعل الشمس سراجا, میرا دن کا بلب دیکھ, میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہو جا, تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, صرف پیران عظام کو نہیں, صرف علماء کو نہیں, صرف حفاظ کو نہیں, ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے. آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت, دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت, دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت, دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار, کون دیکھے. چلے وہ دیکھو, جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا, اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا, اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں, سیکھنے کے لیے, چسکا لگانے کے لیے نہیں, سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا, ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا. یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گاواں چار دے ہوندے سن. آپ بہانا سی نہ درے لوکاں کو اولے ہون دا, اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نہ درے. اولے ہو کے نا تے گاواں چردیاں نے. بھئی میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کر دینے پہ پھر ایک سخن آیا, انہوں لکھ لیا. دیکھا تو کیا رنگ دیکھا, جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاماں کولوں در در خیر منگائیں. دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے. جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں, جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے. دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں. ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے. میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی, اس نے انڈے دے رکھے تھے. وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی, نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے. کر لو گے تو انعام ملے گا, نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی. باقی ہر چیز کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات, وہ بھی کر رہی تھی, میاں صاحب بھی کر رہے تھے. اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا, وہ آیا. اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی. بڑا خوش ہویا, وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا, شکار بالکل نیڑے مل گئے. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا, اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا فاختہ کی نظر پڑ گئی, کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں. ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں. ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں, باقی بڑے قائم ہوتے ہیں. کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نو, انہیں درہچو اڈاری پڑی تے باہر. جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے, اوپر ایک شکرا باز, وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے. جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا. ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی, واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نا ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی, لے بھیا اتنے چنگی پھسی ہیں. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا, رو آکھی اج رو محمد تا میں تینوں منا. چنگی پھسی ہیں, نہیں اڑوں گی. شکاری سامنے کھڑا ہے, اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے, کروں تو کروں کیا. اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دی, یہ یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے, بے نیاز ہیں. آواز آئی کو گیے کی ہوئی, یا اللہ دوم ہوتا جو پھنس گئی ہیں, نہ اڈاں گی ماری جاواں گی, اڈاں گی ماری جاواں گی. یا اللہ زوراں والا ہے, بے نیاز ہیں, بچا سکنا ہے. تو آواز کیا آتی ہے کو یہ ساری قدرت دیکھنی ہے, اور یہ دو موتیں کیا ہیں, سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے, اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم مالک الملک
तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। जो चाहिए असी कर सकने हैं। वेख साडी कुदरत घुगी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर एमफिल पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाक़या मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हज़रत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हज़रत गल पक्की है ना, वाक़या मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मियाँ कहते हैं हज़रत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो कोई मामला नहीं। तो उससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुगी खलो गई हजरत। शिकारी बड़ा हैरान होया, घुगी नूं की होया है, तो खलोई गई जम के। उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हजरत फिर तीर चुकिया, निशाना लिया घुगी दा, पूरे जोर नाल खिंचिया हजरत। इससे पहले कि वो तीर छोड़ देता, सारा ही आधा उसने छोड़ा था। अल्लाह की कुदरत इस तरह जाहिर हुई कि सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पाँव पे डंक दे मारा। हजरत यहाँ तो अगर भिड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप दा डसना तुहानूं पता है। जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी। जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर व फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा। आप हैरान रह गए, फिर देखकर सुखन उतरा और फिर आप लिखते क्या हैं। आए हाय, आप फरमाते हैं घुगी रही अथां खलोती। आप किसी को फ़ोन करो ना, कोई मेहमान आए, कितने में जी मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल हाँ, उत्थे ही रही, मैं आन लगा, उथों निकलिया अथां। घुगी रही अथां खलोती, जिसको दो दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई, घुगी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। हाज़रत ना मत्था लाओ दे नाल, मर्जी ओदी होनी जे, मर्जी ओदी होनी जे, मन जाओ चलियो मन जाओ। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बड़े बड़े असी टहंदे, टहना ही जे भाई जी, टहना ही जे। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना, ते चले हो जे कल जो टहना है वो अज टह जाइए, अज टह जाइए, कल जो ढवांगे उदों मुल नहीं जे पैना। अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा। अज लिफ जाओगे तो मुल पै जाएगा। लिफना की है, ही लिफना है हज़रत, अपने मालक को याद करो यार, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दुरूद पढ़ो यार, अपने मामला दुरुस्त करो, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, खोलो फिर कुरान पाक। हाँ अज वेला है जे